کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ فرشتے جھومتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا ہے. فرشتے جھومتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا ہے، لیے دامن میں رحمت کا حسین سامان آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے جھومتے ہیں، پر رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ ہم اہل ایمان کے لیے آیا ہے نا. بے شک. ہم اہل ایمان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن جب اہل ایمان پر رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو یہ سما دیکھ کر فرشتے جھومتے اور خوشیاں منایا کرتے ہیں. تو جب فرشتے یہ منظر اور خوبصورت نظارہ دیکھ کر جھومتے اور خوشیاں مناتے ہیں تو اصل میں جھومنے اور خوشیاں منانے کا حقدار کون؟ ہم امت محمدیہ ہے نا. تو فرشتے جھومتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا ہے، لیے دامن میں رحمت کا حسین سامان آیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. فضیلت کیا بتاؤں اس ماہ رمضان کی یارو، فضیلت کیا بتاؤں اس ماہ رمضان کی یارو، اسی ماہ مبارک میں اجی قرآن آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اسی ماہ مبارک میں، سن رہے ہیں، اسی ماہ مبارک میں اجی قرآن آیا ہے. اور جب آیا ماہ رمضان تو عمر فاروق یوں بولے، جب آیا ماہ رمضان تو عمر فاروق یوں بولے، ہمارے گھر میں رحمت کا حسین مہمان آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا بے شک. خوبصورت مہمان ہے. رمضان بھر اس مہمان کا، یعنی پورا مہینہ اس مہمان اور رحمت بھرے مہمان کا احترام ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. میرے دوست، بس چند پیغام لیے آپ کا خادم آپ کے سامنے حاضر آیا ہے. انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم سبھی خوش نصیب ہیں اور مشترکہ خوش نصیبی ہے. جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، یہ نصیب ہم اہل ایمان ہی کو ہے، یہ حصہ ہم اہل ایمان ہی کو نسبت مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے. ایک سے ایک بہاروں کا ذریعہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. رحمتیں بٹورنے اور حاصل کرنے کا ایک سے ایک ذریعہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. ان بہاروں میں سے، ان ذرائع میں سے بہاریں، رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ ہے. بے شک. میرے دوست، ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے قرآن جیسی بے مثال کتاب سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کا احسان ہے. یہ نہ کہا جائے کہ ہم پڑھے ہیں ہم سنے نہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، رب نے چاہا. اور جب اتنے اچھے کام کی توفیق عطا فرمائی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھلا چاہتا ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے. بے شک. آج یہ جشن تکمیل قرآن ہے. اس کی خوشی منانے کے لیے خوبصورت انداز میں، مہذب انداز میں، اسلامک طور طریقے کے مطابق ہم اور آپ حاضر ہیں. چونکہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، خوشیاں منانے کا بھی انداز الگ ہے. کوئی اوپدر کر کے خوشیاں مناتا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے کر خوشیاں مناتا ہے، کوئی کسی کو چڑھا کر خوشیاں منایا کرتا، کوئی گالیاں دے کر خوشیاں منایا کرتا ہے. لیکن اسلام وہ مذہب مہذب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خوشی منائیں دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خوشی منائیں، بے شک. بے شک. کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں،
فساد مچانے کے لیے نہیں، اپدر کرنے کے لیے نہیں، اسی خوبصورت انداز میں ہماری اور آپ کی حاضری ہے۔ میرے دوست، تراویح کی نماز میں ایک ختم قرآن مقدس سننا سنت ہے۔ یہ سنت تو ادا ہوئی، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ نماز تراویح آپ کی آج ہی تمام نہیں ہوئی ہے۔ جب تک یہ مہینہ رہے گا، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب تک یہ مہینہ رہے گا، اہل ایمان سے ایمان مطالبہ کرتا رہے گا کہ تم تراویح کی نماز عشاء کی فرض کے بعد پڑھو اور پڑھتے رہو۔ اور دین کا مطالبہ ہمارے ہی اور آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ اور یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ پڑھنے میں اللہ پاک نے بڑا کمال رکھا ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں بڑی شرافتیں ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، اور نہ پڑھنے کی صورت میں رب کی بارگاہ میں مواخذہ اور پکڑ ہے۔ بے شک تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو؟ رب کی پکڑ کو آپ آسان سمجھتے ہو؟ رب قدیر و جبار نے اپنی کلام بے مثال میں اس سلسلے میں فرمایا، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت اور بہت سخت ہے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ رب کی بارگاہ میں پکڑ ہو؟ نہیں نا۔ اگر اللہ کی بارگاہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو جب تک یہ مہینہ رہے تب تک تراویح کی نماز ہمیں اور آپ کو پڑھنی اور پڑھتی رہنی ہے انشاءاللہ۔ بے شک یہ جشن تکمیل قرآن ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ ہمارے ہاں یہ جو 10 روزہ 11 روزہ اور کہیں کہیں تو کچھ لوگوں نے اس طرح نماز تراویح اور قرآن مقدس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، 3 روز میں، یعنی 3 تراویح میں پورا قرآن۔ میرے بھائی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ خود سمجھ کر پڑھیں، اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بے شک یہ تبھی ہوگا جب پڑھنے والا سلیقے سے مخارج حروف کی ادائیگی کے ساتھ ٹھہر کر پڑھے گا، تو سامعین کے ذہن و دماغ میں الحمدللہ قرآن کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے فیضان سے سننے والا مالا مال ہوگا۔ بے شک بے شک ابھی کئی دن پہلے ایک حافظ صاحب بتائے کہ زکریا اسٹریٹ میں میرا گزر ہو رہا تھا، تو 3 روزہ تراویح۔ بھائی 3 روزہ اور 10 روزہ تراویح نہیں ہوتی ہے، کوئی مائی کا لال کاٹ چھانٹ کر کے 10 روز میں 15 روز میں 12 روز میں نہیں، یہ ہے کہ ختم قرآن بھلے ہو سکتا ہے۔ جی، ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا ایک حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں بس صرف، اور جتنے تھے پیچھے سب کے سب بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہے ہیں سب۔ بھائی ایک دن میں 15 پارے 14 15 پارے پڑھنا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ بھی ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنی جلد ختم ہو سکے۔ جی، لیکن جہاں روکڑا کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں گاندھی جی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پوچھئے اقبال بھائی سے، من کرتا ہے کہ 24 نہیں، اگر 48 گھنٹے کا دن ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر آتا۔ بتا رہے کہ سب کے سب الگ الگ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے ہوشیار ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں نا، سب کالج کے، یونیورسٹی کے، ABCD BC، بس پرابلم ایک دم پورا سب پڑھا لکھا۔ اب دیکھ رہا ہے کہ رکوع کے قریب امام صاحب پہنچے، حافظ صاحب دھڑ سے آ کر کے، بتاؤ یہ نماز کا مذاق ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا مذاق ہے کہ نہیں؟ قرآن کتاب مذاق کے لیے نہیں ہے، قرآن زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ بے شک اللہ نے اس کلام بے مثال کو
اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، سیاہ دل کو منور کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، بے شک مردہ دلوں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اختلاف کو مٹا کر اتحاد کی بنیاد قائم کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، ظلمت و تاریکی کو مٹا کر اجالا دینے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس عطا فرمایا ہے۔ میرے دوست، نماز اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن اطمینان سے سننے سنانے کی کوشش ہم کریں۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ حافظ صاحب نے سنایا، اللہ کے فضل سے آپ سبوں نے اللہ کے فضل سے سماعت فرمائی ہے۔ آپ اور ہم سبھی حافظ صاحب کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ابھی الجامعۃ الاشرف مبارک پور جو ہم اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے، حنفی المسلک کا، اس ادارے میں طالب علم ہیں۔ آنے والے سال انشاءاللہ العزیز ان کی فضیلت کی دستار ہونی ہے انشاءاللہ، یعنی حافظ تو ہیں ہی، الحمدللہ یہ فاضل صاحب بھی بن جائیں گے۔ جی، اب ہماری ذمہ داری یہاں سے کہ اب ہم نماز تراویح کی پابندی کریں۔ ہاں یاد رکھیے گا، نماز تراویح کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جماعت کے بنا نماز تراویح ہوگی ہی نہیں، نہیں، فرض نماز کی جماعت مردوں کے لیے واجب ہے، اور نماز تراویح کے لیے جماعت مستحب ہے۔ تنہا بھی پڑھیں گے تو مکمل نماز ہوگی، پر جماعت کی اپنی برکتیں ہیں، جماعت کی اپنی خصوصیتیں ہیں، جماعت کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم جماعت سے پڑھیں۔ عرض عارض کی بنیاد پر کام کی وجہ سے اگر کوئی جماعت سے تراویح کی نماز نہ پڑھ سکے، ان کی ذمہ داری کیا کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ مرد حضرات فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنتیں پڑھیں، پھر رات کے کسی حصے میں 20 رکعت تراویح کا وقت جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک تراویح کا وقت رہا کرتا ہے، تو رات کے کسی حصے میں جب بھی موقع ملے 20 رکعتیں تراویح آپ ضرور پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور آسان ہے بھائی، ہر 2 رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیجیے نا۔ 2 رکعت کی آپ نے نیت کی، اللہ اکبر، الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھیے، 2 رکعتیں مکمل ہوئی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر آپ پڑھ کر آپ نے نیت باندھی، پھر دونوں رکعتوں میں وہی 2 سورتیں پڑھیے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے آپ 20 رکعتیں مکمل کریں۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں بھائی تھوڑی سی زندگی ہے آپ سبوں کی دعاؤں کے حوالے، کہ ہمارے لوگ جو 10 روزہ ختم قرآن میں شامل ہوتے نا، اس کے بعد پلہ جھاڑ لیتے ہیں، دامن مکمل جھاڑ لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھ لیے تراویح، اور کوئی درمیان میں پوچھ بھی لیتا ہے نا فلاں یہ پڑھے تھے تراویح، ہم لوگ پڑھ لیے ہیں۔ تراویح تو نہیں آج مکمل ہوئی نا، آج قرآن مقدس کی سماعت اور تلاوت مکمل ہوئی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں گے۔ میرے دوست، فرض کو فرض کا مقام دیجئے، واجب کو واجب کا مقام دیجئے، اور یہ مبارک اور مسعود مہمان و مہینہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے۔ یہ تب ہوگا جب ہم فرائض پر عمل کریں گے، واجبات پر عمل کریں گے، جو ضروری چیزیں ہیں اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو حرام ہے جیسے جھوٹ اس سے بچیں گے، غیبت اس سے بچیں گے، چغلی اس سے بچیں گے، شراب اس سے بچیں گے، جوا اس سے بچیں گے، زنا اس سے بچیں گے، یعنی حرام کاموں سے بچنے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کا نام تقویٰ ہے۔ بے شک متقی بننے کے لیے اچھا موقع ہے نا ہم امت کے لیے۔
ہم اہل ایمان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. میں بالخصوص اپنے ان نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے دوست، آپ قوم کی تصویر ہو، آپ قوم کی تقدیر ہو. آپ اگر قوم کی ڈوبتی کشتی کو ساحل سمندر میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرو. آپ سجدوں سے جڑ جاؤ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑ جاؤ. وقت تو تقاضا کرتا ہی ہے، آپ کا دل مطالبہ کرتا، ذہن و دماغ کا یہ پیغام ہے، یہ آواز دیتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑ جاؤ. آپ نماز کی پابندی کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز مہینہ بھر، اب یہی مہینہ چاند کے اعتبار سے 29 کا ہوں یا 30 کا ہوں، انشاءاللہ العزیز ہمیں اور آپ کو نماز تراویح پڑھنی ہے. انشاءاللہ پڑھنی ہے. میں حافظ صاحب کو بھی اور آپ تمام کو بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بالخصوص حاجی شمیم صاحب اور ان کے گھر کے تمام افراد کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. میرے بھائی، انہیں مبارکبادی پیش کیجئے. یقیناً یہ حقدار ہیں کہ ہم سبوں کے لیے 10 دنوں تک، 10 راتوں کے لیے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول رکھا ہے. خوشی اس بات کی انہیں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت میرے گھر میں ہو رہی ہے. 10 راتوں تک الحمدللہ دروازہ کھول رکھا. اور یہ انتظام جو ہے نا، گھر کے اندر جو انتظام، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے میرے بھائی. گھر کے افراد کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج سبھی ایک دوسرے کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، امت مرحومہ کے لیے، بالخصوص حاجی شمیم صاحب اور ان کے گھر کے تمام افراد کے لیے انشاءاللہ اچھی اچھی دعائیں کرنی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ. تو کل سے پھر تراویح کی نماز ہوگی نا انشاءاللہ. کیا بولیں گے؟ لیکن تبھی آواز انشاءاللہ تعالی. کہ امام صاحب پھنسا تو نہیں رہے ہیں؟ پھنسا نہیں رہے ہیں. آپ پھنسنا چاہ رہے ہیں، امام صاحب نکالنے کی نیک کوشش کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اس لیے انشاءاللہ زور سے بولیے کہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک ختم قرآن مقدس سن لیا ہے. فرض اور واجب کی ادائیگی ساتھ ساتھ انشاءاللہ رمضان بھر تراویح پڑھیں گے، اور اللہ جب تک حیات دے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، تب تک انشاءاللہ العزیز روزہ بھی رکھیں گے، تراویح کی 20 رکعت نماز بھی پڑھیں گے، اور قرآن مقدس کی تلاوتوں کا مشغلہ بھی اپنی زندگی میں بنائیں گے انشاءاللہ. بے شک. سبحان اللہ. انشاءاللہ کرنا ہے. اور ایک اسپیشل سبوں کے لیے اور اپنی طرف سے ایک پیغام کہ میں آپ ہی کے تعاون، آپ کی محبتوں سے ایک ادارہ دیکھ ریکھ کرتا ہوں، مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم. یہ حافظ صاحب بھی کچھ دنوں تک اپنے مدرسے میں پڑھے ہیں. یہاں ان کی دستار بندی بھی ہوئی، پھر یہاں سے الحمدللہ سبحان اللہ کا فضل سبحان و احسان اللہ. ہوا. اشرفیہ میں ٹیسٹ دیا تو پھر اللہ پاک نے وہاں کامیابی عطا فرمائی، اور پھر منزلیں طے کرتے کرتے اب فضیلت کو پہنچنے والے انشاءاللہ العزیز. تو بڑا ہی خوبصورت کام ہو رہا ہے. منشا منصوبہ بڑا مضبوط ہے. آپ کا یہ خادم کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہے، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر تب ہوگا جب اس بازو کو آپ مضبوط کریں گے. بے شک. اگر اس بازو کو آپ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ. بے شک. آج دکھنے میں ایک چھوٹا سا ادارہ مدرسہ رحمانیہ ہے، اگر آپ سبھی ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اور ہم سبھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنے لگیں، آنے والے وقت میں الحمدللہ مدرسہ رحمانیہ ایک کالج اور یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا میں عربک سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر ہے.
بے شک جو مصر میں پایا جاتا ہے. تقریباً 50,000 طلبہ ابھی زیر تعلیم ہے وہاں, اور بہت اونچی تعلیم ہوتی ہے, بہت اونچی تعلیم. اس کی تاریخ یہی ہے کہ مسجد سے اس کا آغاز ہوا ہے. امام صاحب تھے, 2-4-10 بچوں کو یسر القرآن, نورانی قاعدہ, قاعدہ بغدادی شروع کیے. پھر ایک بغل میں ایک اجرا لیا گیا, اس میں بھی 20-25 بچوں کی تعلیم ہوئی. پھر اس طریقے سے بڑھتے 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 آج پوری دنیا کی ایک مشہور و معروف یونیورسٹی ہے. اس لیے مزاج نہ رکھا جائے کہ مدرسہ رحمانیہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, چونکہ ہمارے ہاں کچھ جدت پسند لوگ ہیں. بس قریب ہے کہ وہ آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے, دین سے ہٹ کر کے, قرآن کی تعلیم سے ہٹ کر کے, مدرسوں سے ہٹ کر کے. ایک موقع پہ کسی نے کہا تھا کیا مدرسہ 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 رحمانیہ کیا. میں نے ان سے کہا تھا کہ سر کیا دیکھنا چاہتے ہیں. بولے بڑا وہ اسکولی تعلیم ہو. عجب حال ہے یار, اسکولی تعلیم یہ عارضی تعلیم ہے, یہ وقتی تعلیم ہے. اس کی ضرورت روح کو نہیں ہے, اور قرآن کی تعلیم کی ضرورت روح کو ہے. بے شک بے شک اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنے گا تو نقصان نہیں ہے. یہی نہ ہوگا کہ گھر میں دروازے پہ گاڑیاں نہیں آئیں گی, مکان دکان کا مالک نہیں ہوگا, بڑی بلڈنگ نہیں بنے گی, یہی نا. لیکن اگر ہمارا اور آپ کا بچہ دین نہیں سیکھا تو بتائیے وہ انسان اللہ کا سچا بندہ کیسے بنے گا, وہ مصطفیٰ کی سچی امت کیسے بنے گی. اور جہاں ڈاکٹر پروفیسر کا معاملہ ہے تو جو اس کے لوازمات ہیں, اس کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں, مدرسہ رحمانیہ میں مہیا کیجئے. مدرسہ رحمانیہ قوم کو ڈاکٹر دے گا, انجینئر دے گا, پروفیسر دے سبحان گا, اللہ سب سبحان کچھ دے اللہ. گا. یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ جے این یو ڈاکٹر دے گا, علی گڑھ یونیورسٹی ڈاکٹر دے گا, بی ایچ یو ڈاکٹر دے گا. نہیں, یہ لکھا ہوا نہیں ہے. وہ انتظامات ہیں وہاں, وہ انتظامات جہاں بھی ہوں گے ویسا پروڈکشن وہاں ملے گا بے شک الحمدللہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے علاقائی طور پر ایک شاندار اور شان والا ادارہ ہو تو ہمیں جڑنا پڑے گا, بازوؤں کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو کیسے جڑیں گے آپ؟ رسی باندھ کر. کیسے جڑیں گے آپ؟ رسی باندھ کے نہیں, تعاون کرنا ہوگا. ہر کوئی مدرسہ رحمانیہ کا ممبر ہے, یاد رکھیے گا. بے شک جو جتنا کرے گا خلوص سے اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اور اس نیت سے کریں آپ. یہ آپ کا ادارہ محبوب ادارہ بڑا اچھا اور بڑا منصوبہ اور عظیم منصوبہ رکھتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس ادارے کو یاد رکھیں گے, اور ہر کوئی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کو ایک بہت بڑا ادارہ ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور بندے مومن نیت کر لے اور خلوص و عقیدت کے ساتھ آگے بڑھے نا, تو پھر رب قدیر و جبار کی طرف سے غیبی مدد آئے گی, اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ العزیز مدرسہ رحمانیہ ایک عظیم الشان ادارے کی شکل میں لہلہاتا, چمکتا, دمکتا, مہکتا ہوا ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا. آپ سے گزارش ہے ایک وہ بھی کہ نماز کی پابندی کریں. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں دین سے جڑیں, ساتھ ہی ساتھ والدین کا کہا مانیں, والدین کا کہا مانیں, ماں باپ بے کا شک ادب بے کریں. شک حق ہے. یہ ہر گھر کی شکایت ہے. یہ دوست و احباب سے بڑی محبت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ سے بڑھ کر, اللہ اس کے رسول کے بعد ماں باپ سے بڑھ کر آپ کا دوست ہے کون؟ کوکا کولا پینے والا دوست ہوتا ہے کیا؟ ایک انڈے کو 2 ٹکڑے کر کے کھانے والا دوست ہوا کرتا ہے کیا؟ نکڑ اور چوک چوراہے پر اڈا بازی کرنے والا دوست ہوا کرتا ہے؟ دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوست کی تعریف کیا ہے؟ جو وقت ضرورت کام آئے وہ دوست ہوا کرتا ہے.
کیا آپ کی ضرورت کے وقت آپ کی امی کام نہیں آئی تھی کیا؟ ایسے ہی پل بڑھے آپ جی، جب آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، آپ کی زبان کام نہیں کر رہی تھی، آپ کا پاؤں کام نہیں کر رہا تھا، دنیا کا کوئی انسان آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ آپ کی ماں نے ساتھ دیا تھا، آپ کے ابو نے ساتھ دیا بے تھا۔ شک حق ہے۔ آپ نے پاخانہ کیا تھا بستر پہ، دنیا کا کوئی دوسرا انسان آ کے آپ کے پاخانہ اور گندگی کو صاف نہیں کیا تھا، آپ کی ماں نے صاف کیا تھا۔ ماں باپ سے بڑھ کر دوست کون ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کی قدر کیجیے گا، دین سے جڑ جائیے، دیندار بنیے، اور اچھے عمل کے ذریعے زمانے کو جواب دینے کی نیک کوشش کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارا محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو جب تک زندگی عطا فرما مولا، تو اسلامی زندگی عطا فرما، آمین جب آمین تک حیات دے صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ آمین اے مولا کریم، جب اس دنیا سے اٹھانا، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے ہمیں ایمانی موت عطا فرمانا۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔